اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج ہم نماز کے لفظ پر لفظ ترجمے اور تفسیر کے سلسلے میں پارٹ 4 کریں گے۔ تسمیہ جو ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس سے پہلے پارٹ 1 میں ہم نیت کا ترجمہ و تفسیر کر چکے ہیں۔ انی وجہت وجہی للذی فطر السماوات والارض حنیفا وما انا من المشرکین۔ پارٹ 2 میں ہم ثنا کر چکے ہیں، اس کا ترجمہ و تفسیر سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ پارٹ 3 میں ہم تعوذ یعنی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم کا ترجمہ اور تفسیر کر چکے ہیں، اور آج پارٹ 4 میں ہم تسمیہ یعنی بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور تفسیر کریں گے۔ ابتدا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی موجودگی کا احساس اور اس کی مدد کی آرزو کرتے ہوئے کہ جس کی رحمت بے حد اور بے کراں ہے اور جس کی شفقت و عنایت فراواں اور جاوداں ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں سب سے پہلا جو حرف ہے وہ ہے بازر بی، اس کو حرف جر کہتے ہیں یا پریپوزیشن۔ یوں تو اس حرف جر کے 20 سے زیادہ مختلف معنی ہیں، لیکن بسم اللہ الرحمن الرحیم میں یہاں 3 ممکنات ہیں کہ بازر بی کے 3 مختلف معنی ہو سکتے ہیں۔ بازر بی کا ایک معنی ہوتا ہے مصاحبت یا اکمپنیمنٹ، یعنی کسی کے ساتھ ہونا۔ تو اس اعتبار سے یہاں بسم اللہ کا معنی ہوگا کہ اللہ کے نام کے ساتھ اس کی موجودگی کا احساس کرتے ہوئے اور اس سے برکت حاصل کرتے ہوئے۔ قرآن مجید میں ایک جگہ ہے کہ ہوا معکم اینما کنتم، کہ وہ تمہارے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی تم ہو۔ تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہونے کا احساس کرتے ہوئے یہاں بازر بی کا ایک معنی یہ ہو سکتا ہے کہ جب ہم یہ پڑھتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو ہمیں اس بات کا احساس ہوتا ہے یا ہم اس بات کا احساس کرتے ہیں کہ اللہ ہمارے ساتھ موجود ہے۔ دوسرا بازر بی کا معنی ہے استعانت یعنی مدد کے معنی میں آتا ہے۔ تو جب ہم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھتے ہیں تو اللہ کی مدد حاصل کرنا چاہتے ہیں یا مدد کی آرزو دل میں لیے ہوتے ہیں، تو اس وقت بسم اللہ کا ترجمہ پھر بن جاتا ہے کہ اللہ کے نام کے ساتھ، یعنی اس کی مدد حاصل کرتے ہوئے یا اس کی مدد چاہتے ہوئے۔ بازر بی کا ایک تیسرا معنی جو ہے وہ ابتدا یا بگننگ کے معنی میں بھی آ سکتا ہے۔ اچھا، بسم اللہ الرحمن الرحیم میں کوئی لفظ ایسا نہیں کہ جس کا معنی ہو میں شروع کرتا ہوں یا میں ابتدا کرتا ہوں۔ ہاں، یا تو اس سے پہلے یہ فرض کر لیا جائے یا انڈرسٹوڈ مان لیا جائے کہ اس سے پہلے کچھ الفاظ ہیں جو انڈرسٹوڈ ہیں جس کا معنی ہے کہ میں شروع کرتا ہوں یا میں ابتدا کرتا ہوں، یا بازر بی جو حرف جر ہے اس کے معنی میں سے ایک معنی شروع یا آغاز یا ابتدا یا بگننگ مان لیا جائے۔ قرآن مجید میں ملکہ سبا اور حضرت سلیمان علیہ السلام کے واقعات آئے ہیں۔ وہاں پہ ایک جگہ آیا ہے کہ قالت یا ایھا الملأ انی القی الیہ کتاب کریم۔ ملکہ سبا نے کہا کہ اے سردارو، میری طرف ایک نامہ کریم ڈالا گیا ہے، یعنی ایک خط آیا ہے، کریم خط۔ انہ من سلیمان، بے شک وہ خط جو ہے وہ سلیمان علیہ السلام کی طرف سے ہے۔ وَإِنَّهُ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور بے شک وہ جو خط ہے وہ اللہ کے نام کے ساتھ شروع ہوتا ہے جو کہ رحمان اور رحیم ہے۔ تو اس خط کے اوپر شروع میں بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھی ہوئی ہے، تو چونکہ خط کی باقی جو باتیں تھیں اس سے پہلے بسم اللہ لکھا ہوا ہے، تو یہاں بازر بھی اس معنی میں بھی ہو سکتی ہے کہ اس کا معنی ہے شروع کرنا۔ تو یہ خط اللہ کے نام کے ساتھ ہے یا اللہ کے نام سے شروع ہوتا ہے۔ تو بسم اللہ الرحمن الرحیم میں جو بازر بی ہے اس کے 3 معنی ہو گئے، ایک مصاحبت، ایک استعانت اور تیسرا ابتدا۔ تو یہ تینوں کٹھے معنی بھی یہاں مراد ہو سکتے ہیں یا ان میں سے کوئی ایک معنی مراد ہو سکتا ہے۔ تو جب ہم نماز پڑھتے ہیں تو ہم یہ احساس کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہمارے ساتھ موجود ہے، اور ہم اپنے دل میں اس کی مدد یا اس کی جو اعانت ہے اس کی آرزو کرتے ہیں، اور
کوئی بھی کام ہم کریں تو اپنا اس کا آغاز جو ہے وہ بسم اللہ سے کرتے ہیں، تاکہ ہمیں احساس ہو کہ ہمارے اس کام میں اللہ ساتھ موجود ہے اور ہمارے دل میں اس کی مدد کی آرزو ہے۔ فاضل بی کے بعد اگلا جو لفظ ہے وہ ہے اسم، اور اسم کا ایک معنی ہے نام، اور دوسرا اس کا معنی ہے صفت، اور تیسرا اس کا معنی ہے شہرت۔ قرآن مجید میں اسماء الحسنہ کے الفاظ بھی آئے ہیں۔ اسماء جو ہے وہ اسم کی جمع ہے، اور اسماء جو ہے وہ صفات کے معنی میں بھی آیا ہے۔ تو چنانچہ نیم، ایٹریبیوٹ یا فیم اور ریپیوٹیشن، یہ تینوں اسم کے معنی ہیں۔ بنیادی طور پہ اسم کہتے ہیں کسی چیز کی علامت کو جس سے اسے پہچانا جائے اور جو اسے نمایاں یا بلند کرے، کیونکہ اس کا مادہ ہے سین، میم اور واو، اور اس مادے میں بنیادی معنی بلند ہونے یا نمایاں ہونے کے بھی ہوتے ہیں۔ یہیں سے لفظ سما ہے جس کا معنی آسمان ہوتا ہے، اور آسمان جو ہے وہ بلند ہوتا ہے یا نمایاں ہوتا ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ قُلِ ادعوا اللَّهَ أَوِ ادعوا الرَّحْمَٰنَ أَيَّمَّا تَدْعُوا فَلَهُ الْأَسْمَاءُ الْحُسْنَىٰ۔ آپ کہہ دیجئے کہ اللہ کہہ کر پکارو یا رحمان کہہ کر پکارو، جس طرح بھی پکارو گے اس کے تمام نام بہترین ہیں یا تمام صفات بہترین ہیں۔ تو لہٰذا اسم جو ہے اس کا معنی نام بھی ہے، اس کا معنی صفت بھی ہے، اور اس کا نام ریپوٹیشن یا فیم بھی ہے۔ یہاں نام اور صفت کے طور پہ یہ لفظ اسم جو ہے وہ آیا ہے۔ تیسرا لفظ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم ہے وہ اللہ ہے۔ ایک خیال یہ ہے کہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ کسی اور لفظ سے نہیں نکلا، اور یہ خود اللہ تعالیٰ کا ایک ذاتی نام ہے اللہ۔ دوسرا خیال یہ ہے کہ اللہ کا لفظ جو ہے وہ الہ سے بنتا ہے، اور انگلش میں دی کو کہتے ہیں، اور الہ سے مراد ہو گیا دی اونلی ٹرو گاڈ، یعنی حقیقی جو ایک ہی معبود ہے، وہ اس معبود کے لیے الہ یعنی اللہ کا لفظ آ گیا۔ The being who exists necessarily by himself, comprising all the attributes of perfection, and the one who has a right to be submissively obeyed، یعنی جو کہ ایک حقیقی معبود ہے اور بندگی اور تابعداری اور محکومیت کروانے کا جو حقیقی حقدار ہے وہ الہ ہے، دی اونلی ٹرو گاڈ۔ اور قرآن مجید کا جب ہم مطالعہ کرتے ہیں تو یہ جو اونلی ٹرو گاڈ ہے اس کے بارے میں جو باتیں بتائی گئی ہیں ان میں سے ایک بات یہ ہے کہ الہ وہ ہستی ہے، حقیقی الہ، کہ جس کی بندگی کی جائے، جس کی عبادت کی جائے، یعنی جس کے احکام کی اطاعت کی جائے، کیونکہ عبد عربی زبان میں غلام کو بھی کہتے ہیں، محکوم بھی کہتے ہیں، اور پرستش کرنے والے کو بھی کہتے ہیں۔ اور الہ وہ ہستی ہے کہ جس کا تقوی اختیار کیا جائے، لا الہ الا انا فتقونی، یہ اللہ تعالیٰ نے کہا ہوا ہے، یعنی کہ جس کے احکام کی نافرمانی سے اپنے آپ کو بچایا جائے اور جس کی نافرمانی سے ڈرا جائے۔ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ انما ہوا الہ واحد فإیایا فارہبون، بے شک وہ اللہ ایک الہ ہی ہے، بس تم مجھ ہی سے ڈرتے رہو۔ یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ تو اللہ حقیقی جو ہے یہ وہ ہستی ہے کہ اسی سے ڈرنا چاہیے، باقی انسانوں سے ڈرنا نہیں چاہیے۔ چوتھی جو خصوصیت آئی ہے الہ کی کہ یہ وہ ہستی ہے جس کے احکام کے سامنے سر تسلیم خم کیا جائے، جس کے سامنے اپنے آپ کو سرنڈر کر دیا جائے۔ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا، تو تمہارا الہ ایک ہی الہ ہے، بس تم اسی کے فرما بردار بن جاؤ، اسی کے سامنے سر تسلیم خم کر دو۔ پھر حقیقی الہ جو ہے لا الہ الا ہوا، اس کے بارے میں یہ ہے کہ فَاتَّخِذْهُ وَكِيلًا، کہ تم اسی کو اپنا کارساز بنا لو۔ اللہ کے علاوہ جو ہستیاں ہیں ان کو اپنا کارساز نہیں بنانا چاہیے۔ اس طرح اللہ ہی وہ ہستی ہے، اللہ لا الہ الا ہوا وعلی اللہ فلیتوکل المؤمنون، کہ یہ وہ ہستی ہے حقیقی الہ کی جس کے اوپر مومنین کو توکل کرنا چاہیے، بھروسہ صرف اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے۔ باقی جو اسباب ہیں وہ ان کو استعمال یا بروئے کار لانا ضروری ہے، لیکن اس کے ساتھ ساتھ بھروسہ جو ہے وہ اللہ کی ذات پہ کرنا چاہیے جس نے وہ اسباب پیدا کیے ہیں۔ پھر اللہ ہی وہ ہستی ہے کہ جس کو مصیبت کے وقت پکارنا چاہیے، اس کے علاوہ کسی کو نہیں پکارنا چاہیے۔ تو هو الحی لا الہ الا ہوا فادعوہ مخلصین لہ الدین، وہی
زندہ ہے، اس کے سوا کوئی الہ نہیں ہے، بس تم اسی کو پکارا کرو، اس کے لیے طاعت و بندگی کو خالص رکھتے ہوئے۔ اور جو ہستیاں فوت ہو گئی ہیں، اس دنیا میں نہیں ہیں، ان سے دعا نہیں کرنی چاہیے، مصیبت کے وقت ان کو پکارنا نہیں چاہیے۔ یہاں ہے ہوا الحی، وہی زندہ جاوید ہے، اس کے علاوہ کوئی الہ نہیں، پس تم اسی سے دعا کرو، خالص اس کی طاعت و بندگی کو، اسی کی طاعت و بندگی کو خالص کرتے ہوئے۔ اچھا، قرآن مجید میں جو یہ بھی آیا ہے کہ بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں جو اپنے جذبات کو ہی اپنا الہ بنا لیتے ہیں۔ افرائیتا من اتخذ الہہ ہواہ، کیا آپ نے اس شخص کو دیکھا جس نے اپنی نفسانی خواہشات یا جذبات کو ہی اپنا معبود بنا لیا ہے، اپنا الہ بنا لیا ہے؟ تو یہ جو جذبات یا نفسانی خواہش ہے، اس کو اپنا الہ بنانے سے مراد یہ ہے کہ اس کا اتباع کرنا، اس کی پیروی کرنا۔ چنانچہ ایک اور آیت میں آیا کہ ومن اضل ممن اتبع ہواہ، اور اس شخص سے زیادہ گمراہ کون ہو سکتا ہے جو اپنے جذبات کا یا خواہش کا اتباع کرے اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے، بغیر ہدم من اللہ۔ تو اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کے اپنی خواہش کا جو اتباع کرنا ہے، وہ گویا اپنی خواہش کو الہ بنا لینا ہے۔ تو جذبات بذات ہی بری چیز نہیں ہے، خواہشات بذات ہی بری چیز نہیں ہے، لیکن بغیر ہدم من اللہ، اللہ کی ہدایت کو چھوڑ کر یا اس سے متضاد اگر جذبات کا اتباع کیا جائے تو وہ جو ہے وہ گمراہی ہوتا ہے۔ تو قرآن مجید سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جذبات کو ہمیں اپنی عقل کے تابع رکھنا چاہیے، اور عقل کو اللہ تعالیٰ کی وحی کے تابع رکھنا چاہیے یا ہدایت کے تابع رکھنا چاہیے۔ اگر انسان کے جذبات یا خواہشات اور انسان کی عقل جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کی ہدایت کے تابع رہتی ہے تو پھر گمراہ نہیں ہوتی، اگر تابع نہیں رہتی تو پھر گمراہ ہوتی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم میں اللہ تعالیٰ کی دو صفات آئی ہیں، رحمان اور رحیم۔ ان دونوں کا مادہ جو ہے وہ را ہا میم ہے، اور رحمت کہتے ہیں ایسی شفقت، عنایت، رحم دلی، عطا، احسان، کرم گستری، پرورش اور نگہداشت کو جو رقت قلب، نرم دلی، درد مندی، ہمدردی اور لطافت سے کی جائے۔ تو خالق حقیقی یعنی اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو بلا مزد و معاوضہ، بلا محنت اور بغیر کچھ دیے جو نعمات ملتی ہیں، ان کے لیے بھی رحمت کا لفظ آتا ہے، اور جو سامان نشو و نما اللہ تعالیٰ نے پیدا کیا اس کے لیے بھی رحمت کا لفظ آتا ہے۔ تو یہی اسی مادے سے راحمن کا لفظ ہے، جو کہ ماں کے بطن کا وہ حصہ ہوتا ہے جہاں پیدائش سے پہلے بچہ ماں کے پیٹ میں ہوتا ہے، اور وہاں بچے کو نہایت نرمی اور لطافت سے بلا مزد و معاوضہ سامان نشو و نما ملتا چلا جاتا ہے، یعنی نرشمنٹ بھی اس کی ہوتی ہے، اور اس کو اس کے لیے کوئی محنت بھی نہیں کرنی ہوتی، اور حفاظت بھی وہاں پہ اس کی ہو رہی ہوتی ہے۔ تو وہاں یہ رحم جو ہے نا، رحم کا لفظ جو ہے، رحمت کا لفظ، یہ اس رحم سے اس کی نسبت ہے۔ تو انگلش میں ٹینڈرنیس آف دا ہارٹ ریکوائرنگ دی ایکسرسائز آف فیور آف بینیفیسنس ٹورڈز دی آبجیکٹ دیئر آف، کمپیشن، مرسی، پیٹی، پلینٹی اور abundance of herbage or of the goods, conveniences or comforts of life یا sustenance یا means of subsistence، ان سب کے لیے لفظ رحمت آتا ہے۔ اب اسی رحمت کے لفظ سے دو صفات ہیں، رحمان اور رحیم، دونوں کا وزن جو ہے وہ یا پیٹرن جو ہے وہ ڈفرنٹ ہے، اور کسی بھی جو اسم میں جو معنی پائے جاتے ہیں اس میں ایک معنی جو ہے وہ اس کی روٹ کی وجہ سے ہوتا ہے، یعنی معنی کی ایک وجہ اس کا روٹ ہوتی ہے، اور دوسرا اس کا وزن کیا ہے۔ تو رحمان کا وزن فعلان ہے، جیسے غضبان، عطشان، طغیان وغیرہ، اور یہ مبالغے کا صیغہ ہے، یعنی اس وزن کے اوپر، اس پیٹرن کے اوپر جتنے الفاظ ہوتے ہیں ان میں مبالغہ پایا جاتا ہے، یعنی کہ کثرت، بہتات اور وسعت، شدت، جوش اور تلاطم۔ تو لہٰذا اس نسبت سے الرحمن کے معنی یہ ہوئے کہ وہ ذات جو بے انتہا اور لامحدود رحمت کا سرچشمہ اور خزینہ ہے، جس نے اپنی رحمت کی وسعت میں ہر چیز کو سمو لیا ہے۔ تو اس میں وسعت بھی آ گئی، کثرت بھی آ گئی، بہتات بھی آ گئی۔ تو اللہ تعالیٰ کے سوا کسی اور ذات پر اس صفت کا اطلاق مناسب نہیں۔ وہی ارحم الراحمین ہے، یعنی سب سے زیادہ رحم کرنے والی ہے ذات ہے، اور خیر الراحمین ہے، راحمین ہے، بہترین رحم کرنے والی ذات ہے، اس سے بڑھ کر
نہ کثرت میں کسی کی رحمت ہے، نہ وسعت میں کسی کی رحمت ہے۔ لیکن یہ جو لفظ الرحمن ہے، یہ بعض اوقات قرآن مجید میں لفظ اللہ کے بدل کے طور پہ بھی آتا ہے، جیسے قلد اللہ عبد الرحمن۔ اور اسی حوالے سے ایک جگہ پہ جو عذاب آتا ہے اس کی نسبت بھی اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت سے کی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ہے کہ یا اباتی انی اخاف ان یمسک عذاب من الرحمن، اے ابا بے شک میں اس بات سے ڈرتا ہوں کہ تمہیں خدائے رحمان کا عذاب پہنچے۔ تو رحمان جس کی صفت بیسیکلی رحمت ہے، اس کی طرف سے عذاب، تو وہ تو اگر کوئی برا کام اتنا برا کرے کام کہ ایک رحمان والی صفت والی جو ہستی ہے وہ بھی اس کو عذاب دے، تو یہاں رحمان کا لفظ اللہ تعالیٰ کے نام کے بدل کے طور پہ بھی استعمال ہوا ہو سکتا ہے۔ دوسرا جو صفت ہے یہاں پہ آئی اللہ تعالیٰ کی، وہ ہے رحیم۔ تو رحیم کا وزن فعیل ہے، جیسے کریم ہوتا ہے یا علیم ہوتا ہے، یہ بھی مبالغے کا سیکھا ہے، اس میں بھی کثرت اور بہتات پائی جاتی ہے، لیکن اس میں ساتھ ساتھ دوام، استمرار، ہمیشگی، پائیداری، پرماننس، کنٹینیوئنس، استواری، تسلسل، استقلال، یہ وزن جو ہے یہ اس کی عکاسی بھی کرتا ہے۔ چنانچہ رحیم کا مطلب ہوا وہ ذات جس کی رحمت کا ظہور جو ہے وہ لازوال ہے، ابدی ہے، دائمی ہے اور ہمیشہ کے لیے ہے، اور جو اس کے احکام کے مطابق چلے گا، جب تک چلے گا اس کو وہ رحمت دیتا رہے گا۔ اچھا، یہ جو صفت رحیم ہے یہ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی ایک جگہ استعمال کی ہے کہ وہ بھی ہمیشہ مومنین کے لیے شفقت اور عنایت سے پیش آیا کرتے، یعنی ان کی نیچر جو تھی بڑی شفیقانہ تھی، کمپیشنیٹ تھی، تو وہ بائی نیچر یعنی جو کمپیشنیٹ تھے، جو صفت پرماننٹ ہوتی ہے کسی شخصیت کی، اس کے لیے بھی یہ جو فعیل کا وزن استعمال ہوتا ہے۔ چنانچہ قرآن مجید میں ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف رحیم۔ یہ رہو کہ وہ مومن کے ساتھ رؤوف ہیں اور رحیم ہیں، تو رحیم کی صفت جو ہے وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے یہاں آئی ہے، لیکن رحمان کی صفت جو ہے یہ کسی اور ہستی کے لیے اللہ کے سوا نہیں آئی۔ تو انسانوں میں بھی کمپیشن کا جذبہ ہو سکتا ہے بشری حد تک، تو اسی لیے جو سب سے افضل بشر ہیں ان کے لیے بھی یہاں رحیم کی صفت آئی ہے۔ اچھا، قرآن مجید کے مطالعے سے یہ پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت جو ہے وہ اس کے دو بنیادی گوشے ہیں۔ ایک وہ رحمت ہے کہ جو ہر انسان کے لیے عام ہے، چاہے وہ مومن ہو یا کافر ہو، اس کے لیے کوئی قید نہیں ہے کہ یہ صرف خاص طرح کے عمل کریں گے یا خاص طرح کا ایمان لائیں گے تو پھر ہی وہ رحمت ملے گی۔ وہ رحمت ہے ہر انسان کے لیے، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، یہ اس طرح یہ اللہ تعالیٰ کی یہ بھی رحمت کی مثالیں ہیں۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَهُوَ الَّذِي أَرْسَلَ الرِّيَاحَ بُشْرًا بَيْنَ يَدَيْ رَحْمَتِهِ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُورًا، اور وہی ہے جو اپنی رحمت کی بارش سے پہلے ہواؤں کو خوشخبری بنا کر بھیجتا ہے، اور ہم ہی آسمان سے پاک صاف کرنے والا پانی اتارتے ہیں۔ اس طرح ایک جگہ ہے وَهُوَ الَّذِي يُنَزِّلُ الْغَيْثَ مِن بَعْدِ مَا قَنَطُوا وَيَنشُرُ رَحْمَتَهُ وَهُوَ الْوَلِيُّ الْحَمِيدُ، اور وہی ہے جو بارش برساتا ہے ان کے مایوس ہو جانے کے بعد اور اپنی رحمت پھیلا دیتا ہے۔ تو یہاں بارش کے ساتھ لنک کیا رحمت کو، کہیں ہوا کے ساتھ لنک کیا رحمت کو، تو ہوا، بارش، پانی، یہ اللہ تعالیٰ کی رحمتوں کی مثالیں ہیں جو مومن ہو یا کافر ہو، کوئی بھی ہو، ہر انسان کے لیے عام ہے۔ اس طرح اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ فانظر الی آثار رحمت اللہ کیف یحیی الارض بعد موتہا، تو یہ جو مردہ زمین جو ہوتی ہے جب بارش ہوتی ہے تو وہ زندہ ہو جاتی ہے، اس میں گھاس پھوس نکلنا شروع ہو جاتا ہے، فصل اگنی شروع ہوتی ہے، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے۔ پھر وَمِن رَحْمَتِهِ جَعَلَ لَكُمُ اللَّيْلَ وَالنَّهَارَ لِتَسْكُنُوا فِيهَا، اور اس نے اپنی رحمت سے تمہارے لیے رات اور دن کو بنایا تاکہ تم رات میں آرام کر سکو۔ یہ جو رات دن ہیں یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اور یہ سب مسلمان، کافر، ہر ایک کے لیے برابر ہے، عام ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کی صفت رحمانیت کی وسعت میں ہر کوئی آ جاتا ہے۔ لیکن قرآن مجید سے یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ ایک اس کی خاص رحمت ہے جو صرف مومنین کے لیے ہے۔ چنانچہ
یہ بتایا گیا کہ یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین. یہ جو قرآن مجید اللہ تعالیٰ نے بھیجا ہے بنی نوع انسان کی طرف، یہ ہدایت اور رحمت ہے مومنین کے لیے. ہے تو پوری بنی نوع انسان کے لیے، لیکن اس کا استفادہ اسی کو ہوتا ہے جو اس کے اوپر ایمان رکھتا ہے، جو مانتا ہے اس کو ہدایت. تو اس سے جو رحمت ملتی ہے وہ اسی کو ملتی ہے جو اس کو مانے گا ایز اے ہدایت اور اس کے اوپر عمل کرے گا. ایک جگہ اور آیا وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِّلْمُؤْمِنِينَ. تو یہاں رحمت للمؤمنین آیا ہے، تو یہ ایک رحمت وہ ہو گئی جو مومنین کے لیے خاص ہو گئی. پھر سورۃ الاحزاب میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَكَانَ بِالْمُؤْمِنِينَ رَحِيمًا، کہ اللہ تعالیٰ جو ہے وہ مومنین کے لیے رحیم ہے. تو یہ جو رحیمیت کی اس کی صفت ہے یہ مومنین کے لیے خاص ہے، اور جو رحمانیت کی صفت ہے وہ تمام بنی نوع انسانوں کے لیے وہ یکساں ہے، جیسے ہوا ہے، پانی ہے، اس کی وسعت میں ہر کوئی ہے. لیکن جو رحمت خاص ہے وہ صرف مومنین کے لیے ہے. اچھا، قرآن مجید میں بعض اوقات یہ بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ یعذب من یشاء و یرحم من یشاء، کہ وہ جسے چاہتا ہے عذاب دیتا ہے اور جس پر چاہتا ہے رحم فرماتا ہے. اور ایک جگہ ہے یختص برحمتہ من یشاء، وہ جسے چاہتا ہے اپنی رحمت کے لیے خاص فرما دیتا ہے. تو اس سے تاثر بعض اوقات یہ لوگ لیتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنی رحمت اور عذاب کے لیے کوئی کرائیٹیریا، کوئی قانون قاعدہ نہیں ہے، بس جس کو چاہے رینڈملی سلیکٹ کرتا ہے یا بلائنڈلی سلیکٹ کرتا ہے معاذ اللہ. تو ایسا ہرگز نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے اپنی مشیت کے کرائیٹیریا یا معیار یا کسوٹیاں بھی بتائی ہیں کہ وہ کس کو پہ اوپر رحمت کرتا ہے اور کس کے اوپر نہیں کرتا. یعنی یہ جو مشیت ہے کہ جس کو چاہتا ہے عذاب دیتا ہے، جس کو چاہتا ہے، اس کی چاہت کے بھی کچھ معیار ہیں. ایسے وہ ہیپ ہیزلی یا بلائنڈلی نہیں کرتا یا رینڈملی نہیں بندوں کو چوز کرتا کہ اس کے پہ رحمت کر دیں، اس پہ نہ کریں، یا اپنے موڈ کے اوپر نہیں کرتا. اس نے کچھ قوانین بنائے ہوئے ہیں اور وہ قوانین قرآن مجید میں دے دیے ہیں. تو ایک ہمیں یہ اللہ تعالیٰ کو جب ہم رحمان اور رحیم مانتے ہیں تو ہمیں اس کی رحمت کے بارے میں صحیح تصور ہونا بڑا ضروری ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں، ہمارا جو تصور غلط ہے وہ یہ ہے کہ ہم جو مرضی کر لیں، اچھے کام کریں، برے کریں، بس آخر میں ہم نے بخشے ہی جانا ہے، اللہ تعالیٰ نے رحمت کاری دینی ہے. تو ایسا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ نے جو اس کی رحمت خاص ہے اس کے لیے کچھ معیار، کچھ کرائیٹیریا بنائے ہوئے ہیں، وہ بھی ہم دیکھتے ہیں وہ کیا، وہ معیار کیا ہیں. اس کی کچھ مثالیں ہم دیکھتے ہیں. جیسے ایک جگہ قرآن مجید میں آیا کہ وَإِذَا قُرِئَ الْقُرْآنُ فَاسْتَمِعُوا لَهُ وَأَنصِتُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. جب قرآن پڑھا جائے تو اسے توجہ سے سنا کرو، خاموش رہا کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. یعنی یہ کرو تاکہ رحم کیا جائے. قرآن پڑھا جائے تو پہلے تو سنو، خاموش رہو، پھر رحمت ہوگی. اب خالی پڑھنے سے فائدہ نہیں. آگے پھر ایک اور آیت آئی وَهَذَا كِتَابٌ أَنزَلْنَاهُ مُبَارَكٌ فَاتَّبِعُوهُ وَاتَّقُوا لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ. اور یہ قرآن برکت والی کتاب ہے جسے ہم نے نازل فرمایا ہے، سو اب تم اس کی پیروی کرو اور اللہ سے ڈرتے رہو یا اس کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو قرآن کو پڑھنے اور اس کے مطابق چلنے سے اور اللہ کا تقوی اختیار کرنے سے رحم ہوگا. ایسے نہیں رحم. پھر ایک جگہ آیا واطی اللہ والرسول لعلکم ترحمون، اور اللہ اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری کرتے رہو، ان کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو ایک رحمت ہے مشروط، یہ کرو تاکہ رحمت ہو، اور ایک ہے ہوا پانی جیسی رحمت جو ہر ایک انسان پہ ہے. تو اللہ تعالیٰ نے کرائیٹیریا بنائے ہوئے ہیں کہ یہ کرو تاکہ رحمت ہو. آگے کچھ اور دیکھ لیتے ہیں. ایک جگہ آیا کہ والمؤمنون والمؤمنات بعضهم اولیاء بعض یامرون بالمعروف وینہون عن المنکر ویقیمون الصلاۃ ویؤتون الزکاۃ ویطیعون اللہ ورسولہ اولئک سیرحمہم اللہ ان اللہ عزیز حکیم. کہ اہل ایمان مرد اور اہل ایمان عورتیں ایک دوسرے کے رفیق و مددگار ہیں. وہ اچھی باتوں کا حکم دیتے ہیں اور بری باتوں سے روکتے ہیں. یعنی اچھی باتوں سے کا حکم دینا، بری باتوں سے روکنا، صلات قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا اور اللہ اور رسول کی اطاعت کرنا. اس کے بعد کہا گیا کہ انہی لوگوں پر اللہ ان قریب رحم فرمائے گا. تو پہلے خصوصیت بتا دیں کن پہ رحم ہوگا، رحمت ہوگی. پھر سورہ 24 نمبر سورہ میں فرمایا کہ واقیم الصلاۃ وآتوا الزکاۃ وآتیوا اللہ لعلکم ترحمون. صلات قائم کرو، زکوٰۃ ادا کرو اور رسول کی اطاعت کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے. تو مشروط رحمت ہو گئی، شرط لگائی. پھر
سورہ 49 میں آیا کہ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ، اللہ کا تقوی اختیار کرو تاکہ تم پر رحم کیا جائے۔ پھر سورۃ بقرہ میں آیا کہ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ الَّذِينَ إِذَا أَصَابَتْهُم مُّصِيبَةٌ قَالُوا إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ أُولَٰئِكَ عَلَيْهِمْ صَلَوَاتٌ مِّن رَّبِّهِمْ وَرَحْمَةٌ، یہ ہیں وہ لوگ جن پر صلوات ہے ان کے رب کی طرف سے اور رحمت ہے۔ تو یہاں بھی شرط آ گئی۔ پھر آگے ہے کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا بِاللَّهِ وَاعْتَصَمُوا بِهِ فَسَيُدْخِلُهُمْ فِي رَحْمَةٍ مِّنْهُ، اور جو لوگ اللہ پر ایمان لائے اور اس کے دامن کو مضبوطی سے پکڑے رکھا تو ان قریب اللہ انہیں اپنی خاص رحمت اور فضل میں داخل فرمائے گا۔ پھر فرمایا کہ فَأَمَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَيُدْخِلُهُمْ رَبُّهُمْ فِي رَحْمَتِهِ، اور جو لوگ ایمان لائے اور نیک عمل یا صالح اعمال کرتے رہے تو ان کا رب انہیں اپنی رحمت میں داخل فرمائے گا۔ سب کو نہیں، جو ایمان لائے اور جنہوں نے صالح اعمال کیے۔ پھر ایک جگہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، کہ جو میری رحمت ہے ہر چیز پر وسعت رکھتی ہے، لیکن وسعت تو ہر چیز پر رکھتی ہے لیکن ملے گی کس کو؟ فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ وَيُؤْتُونَ الزَّكَاةَ وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ، سو میں عن قریب اس رحمت کو ان لوگوں کے لیے لکھ دوں گا جو پرہیزگاری اختیار کرتے ہیں اور زکوٰۃ دیتے ہیں، اور وہی لوگ ہی ہماری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ تو وسعت تو پوری ہے اس کی رحمت کی، لیکن وہ لکھی جائے گی رحمت تقوی اختیار کرنے والوں پہ، زکوٰۃ دینے والوں پہ اور مومنین پہ۔ پھر اللہ تعالیٰ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتیکم کفلین من رحمتہ، اے ایمان والو اللہ کا تقوی اختیار کرو اور اس کے رسول مکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لے آؤ، وہ تمہیں اپنی رحمت کے دو حصے عطا فرمائے گا، دنیا میں بھی رحمت اور آخرت میں بھی رحمت ہو سکتی ہے۔ اور یہ مومنین کے لیے ہے دونوں رحمتیں۔ جو کافر ہیں ان کو ہوا پانی والی رحمت تو ملے گی، لیکن جو دوسری رحمت ہے جو کہ اللہ کے احکام کے اوپر عمل چلنے کے نتیجے میں ملنی ہے، وہ رحمت سے وہ محروم ہو جائیں گے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وَفَضَّلَ اللَّهُ الْمُجَاهِدِينَ عَلَى الْقَاعِدِينَ أَجْرًا عَظِيمًا دَرَجَاتٍ مِّنْهُ وَمَغْفِرَةً وَرَحْمَةً، کہ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کا درجہ جو ہے وہ بلند کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے جہاد کرنے والوں یا جدوجہد کرنے والوں کو باہر طور بیٹھے رہنے والوں پر زبردست اجر و ثواب کی فضیلت دی۔ کچھ ہیں وہ کرتے ہی نہیں ہیں، کچھ بے عمل ہیں، اور کچھ ہیں جدوجہد کرتے ہیں، جہاد کرتے ہیں، دونوں ایک جیسے تو نہیں ہو سکتے، تو اس کی طرف سے ان کے لیے بہت درجات اور بخشائش اور رحمت ہے۔ پھر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ لا تقنطوا من رحمت اللہ، کہ تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسہم لا تقنطوا من رحمت اللہ، آپ فرما دیجئے اے میرے وہ بندو جنہوں نے اپنی جانوں پر زیادتی کر لی ہے، تم اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہونا۔ ان اللہ یغفر الذنوب جميعا انہ هو الغفور الرحیم، بے شک اللہ سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے، وہ یقیناً بڑا بخشنے والا اور رحم کرنے والا ہے۔ لیکن یہ جو مایوس نہ ہونا ہے یا امید جس کو بخشش کی ہے، وہ کس کے لیے، اس کی شرط بتا دی۔ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 218 میں فرمایا کہ ان الذین آمنوا والذین ہاجروا وجاہدوا فی سبیل اللہ اولئک یرجون رحمت اللہ، بے شک جو لوگ ایمان لائے اور جنہوں نے اللہ کے لیے وطن چھوڑا اور اللہ کی راہ میں جدوجہد کی، یہی لوگ اللہ کی رحمت کے امیدوار ہیں۔ تو امیدوار وہی ہو سکتا ہے جو اللہ کی راہ میں جدوجہد کرے۔ واللہ غفور رحیم، اور اللہ یقیناً غفور بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ پھر مزید کلیئر کر دیا اللہ تعالیٰ نے کچھ اور آیتوں میں کہ جہاں پہ سورۃ نمبر 6 کی آیت نمبر 56 میں فرمایا کہ کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، کہ تمہارے رب نے اپنی ذات کے ذمہ کرم پر رحمت لازم کر لی ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کر دی ہے، لیکن سب کے لیے لازم نہیں کر لی۔ آگے ہے انہ من عامل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور رحیم، جو تم میں سے جو شخص نادانی سے کوئی برائی کر بیٹھے، تو پہلی تو یہ ہے کہ ان انٹینشنلی برائی ہو، پھر آگے ہے ثم تابا، پھر اس کے بعد توبہ کر لے، خالی توبہ کافی نہیں، واصلح، اور پھر اپنی اصلاح کر لے، فَإِنَّهُ
غفور رحیم، تو بے شک وہ بڑا بخشنے والا، رحم کرنے والا ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے اپنے اوپر رحمت لازم کی ہے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا ہے کہ اگر کوئی جہالت میں، نادانی میں برا کام کر بیٹھے تو پھر وہ توبہ کرے، یعنی اس کام کو کرنا چھوڑ دے، برے کام کو، پھر اصلاح بھی کرے، تو اللہ پھر جو ہے وہ غفور و رحیم ہے۔ ایک جگہ اور فرمایا کہ فمن تاب من بعد ظلم ہی و اصلح، پہ جو شخص اپنے ظلم کے بعد توبہ اور اصلاح کر لے، فإن اللہ یتوب علیہ، تو بے شک اللہ اس پر رحمت کے ساتھ رجوع فرمانے والا ہے، ان اللہ غفور رحیم۔ تو غلط کام انسان سے ہو جائے، انسان توبہ کرے، اور اصلاح اس کے بعد لازمی ہے، توبہ کے بعد اصلاح، پھر ہے مغفرت اور رحمت۔ یہ نہیں ہے کہ برے کام کرتے بھی جائیں اور اس امید پہ بھائی رحمت ہو جائے گی، نہیں، ندانی میں کوئی برا کام ہو جائے تو توبہ اور پھر اصلاح، پھر ہے غفور رحیم اللہ تعالیٰ ان کے لیے۔ لیکن جو ایسا نہ کرے اس کے لیے کوئی امید نہیں ہے رحمت کی۔ فرمایا کہ والذین کفروا بآیات اللہ ولقائہ اولئک یئسوا من رحمتی واولئک لهم عذاب علیم، اور جن لوگوں نے اللہ کی آیتوں اور اس کے ملاقات کا انکار کیا، وہ لوگ میری رحمت سے مایوس ہو گئے۔ تو یہ ہیں کافر، تو ہیں وہ تو مایوس ہیں، پھر مجرمین بھی مایوس ہیں، ان کو بھی کوئی فائدہ نہیں ہونا۔ فَإِن كَذَّبُوكَ فَقُلْ رَبُّكُمْ ذُو رَحْمَةٍ وَاسِعَةٍ وَلَا يُرَدُّ بَأْسُهُ عَنِ الْقَوْمِ الْمُجْرِمِينَ، پھر اگر وہ آپ کو جھٹلائیں تو فرما دیجئے کہ تمہارا رب وسیع رحمت والا ہے، وسیع رحمت والا ہے، لیکن ساتھ یہ بتا دیا اس کا عذاب مجرم قوم سے نہیں ٹالا جائے گا۔ تو یہ نہیں کہ ہم جرم بھی کرتے جائیں اور ساتھ کہیں کہ اللہ رحمت کرے گا، نہ، کفر بھی کرتے جائیں اور کہیں کہ یہ اللہ رحمت کرے گا، نہیں، اس کے لیے شرائط ہے۔ آج ہم نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ترجمہ اور تفسیر قرآن مجید کی روشنی میں کی، جس کا معنی یا مفہوم کچھ اس طرح سے ہوا کہ ابتدا ہے اللہ کے نام کے ساتھ، اس کی موجودگی کا احساس اور اس کی مدد کی آرزو کرتے ہوئے کہ جس کی رحمت بے حد اور بے کراں ہے، جس کی شفقت اور عنایت فراواں اور جاوداں ہے، وما علینا الا البلاغ المبین۔